بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز، وقات فلسطین اسرائیل کے مابین جنگ جاری ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک یہودی ربی کے حوالے سے ایک پوسٹ سننے کو ملی کہ یہودی ربی یہ کہتا ہے کہ تورات شریف میں لکھا ہے کہ مسلمان بچوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ استغفر اللہ، کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ مسلمان بچوں کو قتل کرنا جائز ہے، اور اس کے لیے وہ تورات شریف کو استعمال کرتا ہے، اس کا حوالہ دیتا ہے۔ بالکل جھوٹی بات ہے، جھوٹوں میں خدا کی لعنت، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ بتائیے، کیا تورات شریف میں یہ بات لکھی ہو سکتی ہے کہ دودھ پیتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرنا جائز ہے، اور یہ تورات شریف میں لکھا ہے؟ پھول جیسے بچوں کو قتل کرنا جائز ہے، اور یہ بات تورات شریف میں لکھی ہے۔ شیر خوار بچوں کو قتل کرنا جائز ہے، اور یہ بات تورات شریف میں لکھی ہے۔ بس تم فلسطینی بچوں کو قتل کر دو، ان پر بم مار دو، ان کو تلواروں سے قتل کر دو، جیسے چاہے ان کو ختم کر ڈالو، ان کو لہو لہان کر دو۔ یہ تورات شریف پر تہمت ہے۔ اگر تورات شریف میں بات لکھی ہوتی تو بتائیے، تورات شریف میں تو پھر یہ بھی لکھا ہوتا کہ ہٹلر کو قتل کر ڈالو، کیونکہ وہ تمہیں 60 لاکھ کی تعداد میں قتل کر ڈالے گا۔ جی ہاں، یہ تاریخ کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جنگ عظیم دوئم کے موقع پر ہٹلر نے لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو جہنم حاصل کیا۔ تو کیا یہودی ربی علماء تورات شریف میں یہ بات دکھا سکتے ہیں؟ تو جیسے یہ بات تورات شریف میں نہیں لکھی کہ ہٹلر تمہیں 60 لاکھ کی تعداد میں قتل کرے گا، بس ہٹلر کو قتل کر ڈالو، ایسے یہ بات بھی تورات شریف میں نہیں لکھی کہ مسلمان بچوں کو قتل کر ڈالو، ورنہ بڑے ہو کے یہ تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 12، کہ یہودیوں کی عادت، ان کے علماء کی عادت کہ کلام الہی میں وہ تبدیلی لاتے ہیں اور اپنے مطلب کا مضمون اس میں داخل کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، بدل ڈالتے ہیں قرآن پاک کو ان کی جگہ سے، بدل ڈالتے ہیں قرآن پاک کو ان کی جگہ سے۔ تو ان کی کیسی بد عیدیوں پر ہم نے انہیں لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں اور بھلا بیٹھے ہیں بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں، اور تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک دغا پر مطلع ہوتے رہو گے سوا تھوڑوں کے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطینی لوگوں کا ساتھ دیجیے، مسلمان ہیں، مظلوم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بیوائیں ہو رہی ہیں، اور عالم اسلام سویا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں ان کی مدد کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز، وقات فلسطین اسرائیل کے مابین جنگ جاری ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک یہودی ربی کے حوالے سے ایک پوسٹ سننے کو ملی کہ یہودی ربی یہ کہتا ہے کہ تورات شریف میں لکھا ہے کہ مسلمان بچوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ استغفر اللہ، کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ مسلمان بچوں کو قتل کرنا جائز ہے، اور اس کے لیے وہ تورات شریف کو استعمال کرتا ہے، اس کا حوالہ دیتا ہے۔ بالکل جھوٹی بات ہے، جھوٹوں میں خدا کی لعنت، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ بتائیے، کیا تورات شریف میں یہ بات لکھی ہو سکتی ہے کہ دودھ پیتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرنا جائز ہے، اور یہ تورات شریف میں لکھا ہے؟ پھول جیسے بچوں کو قتل کرنا جائز ہے، اور یہ بات تورات شریف میں لکھی ہے۔ شیر خوار بچوں کو قتل کرنا جائز ہے، اور یہ بات تورات شریف میں لکھی ہے۔ بس تم فلسطینی بچوں کو قتل کر دو، ان پر بم مار دو، ان کو تلواروں سے قتل کر دو، جیسے چاہے ان کو ختم کر ڈالو، ان کو لہو لہان کر دو۔ یہ تورات شریف پر تہمت ہے۔ اگر تورات شریف میں بات لکھی ہوتی تو بتائیے، تورات شریف میں تو پھر یہ بھی لکھا ہوتا کہ ہٹلر کو قتل کر ڈالو، کیونکہ وہ تمہیں 60 لاکھ کی تعداد میں قتل کر ڈالے گا۔ جی ہاں، یہ تاریخ کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جنگ عظیم دوئم کے موقع پر ہٹلر نے لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو جہنم حاصل کیا۔ تو کیا یہودی ربی علماء تورات شریف میں یہ بات دکھا سکتے ہیں؟ تو جیسے یہ بات تورات شریف میں نہیں لکھی کہ ہٹلر تمہیں 60 لاکھ کی تعداد میں قتل کرے گا، بس ہٹلر کو قتل کر ڈالو، ایسے یہ بات بھی تورات شریف میں نہیں لکھی کہ مسلمان بچوں کو قتل کر ڈالو، ورنہ بڑے ہو کے یہ تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 12، کہ یہودیوں کی عادت، ان کے علماء کی عادت کہ کلام الہی میں وہ تبدیلی لاتے ہیں اور اپنے مطلب کا مضمون اس میں داخل کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، بدل ڈالتے ہیں قرآن پاک کو ان کی جگہ سے،
بدل ڈالتے ہیں قرآن پاک کو ان کی بدل جگہ سے، تو ان کی کیسی بد عائدیوں پر ہم نے انہیں لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں اور بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں، اور تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک دغا پر مطلع ہوتے رہو گے سوا تھوڑوں کے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطینی لوگوں کا ساتھ دیجیے، مسلمان ہیں، مظلوم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بیوائیں ہو رہی ہیں، اور عالم اسلام سویا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں ان کی مدد کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔